اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں بے دیندار کو دیندار بنانے کا عجیب واقعہ اور عجیب نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا کہ آپ بے دین کو دیندار کیسے بنا سکتے ہیں۔ میرے چینل پر ہر پرابلم کے سلیوشن کے لیے وظائف اور قرآنی عملیات موجود ہیں۔ اگر آپ ان سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے بعد میرے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کی سند سے نقل کیا ہے کہ اہل شام میں ایک بڑا باروب قوی آدمی تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ تک وہ نہ آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ لوگوں نے کہا، امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھئے، وہ تو شراب میں مست رہنے لگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا، یہ خط لکھو۔ چونکہ عرب کے لوگوں کی زبان عربی تھی لیکن میں آپ کو اردو میں شیئر کروں گی ترجمے کے ساتھ۔ من جانب عمر بن خطاب بنام فلاں بن فلاں، السلام علیکم۔ اس کے بعد تمہارے لیے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر حاضرین نے مجلس سے کہا کہ سب مل کر اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو پھیر دے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ فاروق اعظم نے جس قاصد کے ہاتھ یہ خط بھیجا تھا اس کو ہدایت کرتی تھی کہ یہ خط اس کو اس وقت تک نہ دے جب تک کہ وہ نشے سے ہوش میں نہ آ جائے اور کسی دوسرے کے حوالے نہ کرے۔ جب اس کے پاس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط پہنچا تو اس نے پڑھا تو بار بار ان کلمات کو پڑھتا اور غور کرتا رہا کہ اس میں مجھے سزا سے ڈرایا بھی گیا ہے، معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ پھر رونے لگا اور شراب نوشی سے باز آ گیا اور ایسی توبہ کی کہ پھر اس کے پاس نہ گیا۔ حضرت عمر فاروق کو جب اس اثر کی خبر ملی تو لوگوں نے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستی پر لانے کی فکر کرو اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرو کہ وہ توبہ کر لے اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس کو برا بھلا کہہ کر یا غصہ دلا کر دین سے دور کر دو گے تو وہ شیطان کی مدد ہوگی۔ بس اس واقعے سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی بے دین ہو اسے دیندار بنانے کے لیے اس کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ شیطان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اگر آپ کے نزدیک بھی کوئی راہ ہدایت سے بھٹک گیا ہو تو اسے راہ ہدایت پر لانے کے لیے اس کی مدد کیجیے گا، اس کا تماشا نہ بنائیے گا۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب کر لیجیے گا۔